ایک اور بات ہے، بڑے تواتر سے غالباً کوئی پچھلے میں دیکھ رہا ہوں ہر ہفتے اٹھتے بیٹھتے بلکہ 15 دن سے ہمارے دعویٰ کیے جا رہے ہیں محترم وزیر خزانہ کہ پہلے کہا 38 سے 28 پہ لائے، 28 سے کہنے لگے 14 پہ لائے، اب تو کہنے جی کم طریقہ آ گئے، شاید 2% اور 7% پہ آ گئے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو میرے خیال میں پاکستان میں غالباً ان ملکوں میں جہاں سب سے زیادہ چائے پی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ پچھلے 2 ماہ میں 28 روپے کلو شکر میں اضافہ ہوا ہے، صرف گھی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایک عام آدمی کا کیا جاتا ہے؟ مجھے نہیں پتا وزیر خزانہ صاحب کے یہاں کہاں سے یہ سودا لینے کون جاتا ہوگا، لیکن مجھے کبھی کبھی آپ کو پتا ہے گھر والی بھیج دی کہ جاؤ بھائی لے کے آؤ، قریبی تو دکان ہے، تو میں جو گھی اور شکر اور چاول اور بعض وقت پتی اور یہ دودھ دینے جاتا ہوں تو اچانک وہ تو کہنے مطلب یہ کہ اصل عام آدمی کا تو اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو وہ جب بازار جائے گا اس وقت اسے پتہ چلے گا نا۔ ہم اعداد و شمار سے تو اس کو نہیں قائل کریں گے کہ نہیں بھائی تم یہ جو چیز بیچ رہے ہو چائے یا پتی شکر یہ تو 25% کم ہو گئی ہے، اب 25% کم دو۔ ذرا اس پہ مجھے کچھ گائیڈ کیجیے۔ جی درست کہا آپ نے۔ دیکھیے دو رخ ہیں یہ اس وقت جو بحث ہو رہی ہے، آپ سمجھے کہ معیشت کو سکہ جان لیجیے تو سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ حکومت آپ کو بتاتی ہے کہ سال بھر پہلے 1.5 سال پہلے 35% کی شرح تھی مہنگائی کی، اور وہ کم ہو کے اب 4-5% پہ سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ گئی۔ بریلوی صاحب یہ حقیقت ہے، واقعی میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 35 سے کم ہو کے سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ چکی ہے۔ دوسرا رخ جو ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہے 24 کروڑ پاکستان۔ اب آپ سوچئے کہ اگر پچھلے کوئی 12 سے 18 مہینوں میں بجلی کا بل جو ہے وہ 100% بڑھ گیا ہے، گیس کا جو ٹیرف ہے وہ حکومت ہمیں خود سے بتاتی ہے کہ اس میں 800% کا اضافہ آیا ہے۔ اب جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ذرا سی فگر، دو فگر ذرا سنیے۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اوپر کوئی 2019-20 میں جو ٹیکس کا بوجھ تھا وہ 76 ارب روپیہ، یعنی کہ تنخواہ دار طبقہ پاکستان کا 76 بلین روپی جمع کراتا تھا حکومتی خزانے میں۔ اب وہ بوجھ 550 ارب پہ ہو گیا۔ یعنی کہ دنیا میں کہاں ایسا ہوا ہوگا کہ 5-6 سالوں میں آپ کے اوپر تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ 76 ارب سے چلا جائے 550 ارب۔ اب آپ بجلی کا بل، تنخواہ دار طبقہ خاص طور پہ بجلی کا بل دینے کے بعد، گیس کا بل دینے کے بعد، اپنا ٹیکس دینے کے بعد، اس کے بعد قوت خرید ختم ہو جاتی۔ پھر جو آپ جیسے لوگ نکلتے ہیں چائے خریدنے کے لیے تو ان کو پھر وہ ایک تجربہ سامنے آتا ہے کہ جی جیب میں پیسے تو ہیں نہیں، سارے پیسے تو ٹیکس میں نکل گئے یا بجلی کے بل میں نکل گئے۔ اچھا پھر دیکھیے آپ کو چیک ملتا ہے، مجھے چیک ملتا ہے، تنخواہ دار طبقہ چیک ملتا ہے، اس میں کوئی تقریباً 35-40% وہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں۔ اب ٹیکس کٹ چکا، اب جو آمدن آپ کے پاس بچی، آپ بجلی کا بل دیتے ہیں پھر سے ٹیکس لگتا ہے، آپ پیٹرول خریدنے جاتے ہیں پھر سے ٹیکس لگتا ہے، آپ دودھ کا ڈبہ خریدنے جاتے ہیں دوبارہ سے ٹیکس لگ جاتا ہے، آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں پھر سے ٹیکس لگ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی دفعہ ٹیکس دے گا پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ؟ اس کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، اور جو مجموعی تکالیف کا بوجھ ہے، دیکھیے اصل چیز جو اشاریہ ناپنے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ ہے مجموعی تکالیف کا بوجھ۔ وہ بریلوی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، باقی پاکستانی بھی جانتے ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے بڑھا ہے، وہ کم نہیں۔